ترکیہ کی میزبانی میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے اہم اجلاس آج استنبول میں ہوگا۔ اجلاس میں 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ ترکیہ سمیت پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، انڈونیشیا اور UAE شامل۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ پاکستان اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کرے گا، یہ کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا۔ اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیل کی جنگ بندی سے فرار کے لیے کوششوں اور حالیہ جارحیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں غزہ امن منصوبے پر مشاورتی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان شرکت کرے گا اور اس سمیت ٹوٹل 8 ممالک کے وزرائے خارجہ ہوں گے جو کہ آج شریک ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ آج کے اجلاس میں سعودی عرب، قطر، امارات، انڈونیشیا، اردن، مصر ان کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے، جبکہ ترکیہ تو میزبانی کر رہا ہے اور پاکستان بھی شریک ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس جنگ بندی پر عمل درآمد اور انسانی امداد کی فراہمی کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹوں اور اسرائیل کی جانب سے انسانی امداد کے وعدے پورے نہ کرنے کے معاملے پر خاص طور پر بات چیت ہوگی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کے مطابق پاکستان اور 7 عرب اسلامی ممالک غزہ امن معاہدے کی کوششوں میں شامل ہیں۔ استنبول اجلاس میں پاکستان جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر بھرپور زور دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مقبوضہ فلسطینی علاقوں خصوصاً غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلاء کا مطالبہ کرے گا۔ پاکستان فلسطینیوں کے لیے بلا رکاوٹ انسانی امداد اور غزہ کی تعمیر نو پر زور دے گا۔ پاکستان آزاد، قابل بقا اور متصل فلسطینی ریاست کے قیام کی ضرورت بھی دہرائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شریف ہونا چاہیے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی عزت و انصاف کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گزشتہ ماہ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 236 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ 600 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ جب جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا تو اس کے بعد پوری دنیا کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ معاملات اب بہتری کی جانب جائیں گے، لیکن حالات جو ہیں مسلسل خراب سے خراب ہوتے چلے گئے، کیونکہ اسرائیل نے ایک دن بھی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ ہر چند کے ادھر سے حماس کی طرف سے تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاشیں تھیں ان کو بھی واپس کیا گیا۔ ابھی گزشتہ روز بھی جو حماس ہے ان کی طرف سے کچھ لاشوں کو واپس کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے قطعی طور پر حملے نہیں روکے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں تو الزام لگایا کیا کہ رفح میں کسی نے کسی یہودی اسرائیلی فوجی پہ حملہ کیا تھا اور اس کو تھوپ دیا گیا فلسطین کے اوپر۔ حالانکہ اس بارے میں گمان یہ ہے، بلکہ گمان کیا ہے، یقین کی حد تک یہ بات واضح ہے کہ اس جو اسرائیلی فوجی ہے اس کے اوپر حملہ بھی یقیناً اسرائیل نے خود ہی کروایا ہوگا، جواز پیدا کیا ہوگا، جواز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایال زمیر جو کہ اسرائیل کا آرمی چیف ہے، اس نے فوری طور پہ اعلان کیا کہ ہم جنگ بندی جاری نہیں رکھیں گے، ہم جنگ جاری رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ہم حملے کریں گے اور حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ حملے تو پہلے سے ہی کیے جا رہے تھے، پھر نتن یاہو نے بھی حملوں کا باقاعدہ حکم دے دیا اور اس کو سیکنڈ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اسے کہا تھا جب جے ڈی وینس ہے نائب امریکہ کے نائب صدر، انہوں نے کہا تھا کہ جب ایسا ان کے اسرائیلی فوجی پر حملہ ہوگا تو اس کا جواب تو دیا جائے گا۔ یہ ایک جواز ہے جو کہ بالکل بلا جواز ہے جو انہوں نے پیدا کیا۔ تو ہم اس کے بعد اب ترکیہ کی میزبانی میں ایک بار پھر استنبول میں بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، جس میں پاکستان سمیت 8 وزراء خارجہ جو ہیں وہ شریک ہوں گے اور اس معاملے پہ غور و خوض کریں گے اور اسرائیلی فوج کے انخلاء اور جنگ بندی کے اوپر زور دیں گے۔